اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ آج کی اس نشست کا مقصد حضرت مولانا علامہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، انہوں نے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الامامت والسیاسہ، لکھنے والا عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری 213 میں پیدا ہوئے اور 276 میں فوت ہوئے۔ مشہور زمانہ کتاب الامامہ، اس کا ڈاکٹر صاحب نے انکار کیا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ابن قتیبہ کی نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب کے انکار کی وجہ کیا ہے، وہ سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ اتنے بڑے عالم دین جس کو سب نے مانا ہے انبار کتابوں کے کہ ابن قتیبہ پائے کا عالم دین ہے اہل سنت کا، اس کو کسی کو بھی انکار اس بات سے نہیں ہے کہ ابن قتیبہ عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری یہ بڑا عالم ہے، اس میں کسی کو کلام نہیں ہے، سب کو اعتراف ہے کہ یہ عالم بڑا ہے۔ لیکن اس کی جو کتاب ہے الامامت والسیاسہ، اس کا انکار جو کیا جا رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے کہ یہ اس کی کتاب نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں کہ وجہ کیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کیوں انکار کیا ہے۔ اس کے بعد آپ ڈاکٹر صاحب کی پہلے کلپ سنیں گے کہ کس انداز میں انہوں نے انکار کیا ہے کہ یہ کتاب ابن قتیبہ کی نہیں ہے، پھر میں ثابت کروں گا کہ وہ ابن قتیبہ کی کتاب ہے، لیکن عجیب انداز میں ثابت ہوگا آج کی نشست میں۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی قابل توجہ ہے کہ میں جو ثابت کروں گا کہ یہ کتاب ابن قتیبہ، یہ اس کا شارٹ نام ہے، شارٹ نیم ابن قتیبہ، اصل میں عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری یہ پورا نام ہے، شارٹ میں کہتے ہیں ابن قتیبہ۔ اب جو ہے یہ ابن قتیبہ کی کتاب نہیں ہے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پورے سقیفے کے حالات، علی علیہ السلام کو لے کے جانا، علی سے بیعت کا تقاضا کرنا، علی مولا کو یہاں تک کہنا کہ اگر تو نے بیعت نہیں کی تو ہم تیری گردن اڑا دیں گے، یہ اس نے لکھے ہیں حالات ابن قتیبہ نے اسی کتاب الامامت والسیاسہ میں۔ پھر جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کا ناراض ہونا، کلام نہ کرنا، سلام کا جواب نہ دینا، یہ لکھا ہے اس حضرت نے، عالم دین نے، اہل سنت کے بزرگ نے، یہ سارے حالات لکھے ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کتاب سے جان چھڑائی جائے، اور تو جان چھڑانے کا طریقہ تھا نہیں، چونکہ ان کے بس کی بات یہ ہے ہی نہیں کہ ابن قتیبہ کو نیچے گرائیں کہ یہ اچھا آدمی نہیں۔ وہ تو کتابیں بھری پڑی ہیں کہ بہت ہی اچھا پائے کا عالم دین، تقریباً ہر فن پہ اس نے کتاب لکھی ہے، اتنا بڑا عالم ہے ابن قتیبہ۔ تو ان کو ابن قتیبہ کو معیوب کرنا، مطعون کرنا، ڈسگریڈ کرنا وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، کتابیں بھری پڑی ہے۔ تو دوسرا انہوں نے شارٹ کٹ کیا لگایا کہ کتاب کا سرے سے انکار کیا جائے کہ عالم اچھا ہے، آدمی اچھا ہے، لیکن یہ کتاب اس کی نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا ہے، آپ سنیں کلپ، کہ یہ کتاب ابن قتیبہ کی نہیں ہے، چونکہ اس میں حالات اس قسم کے لکھے ہیں، اس لیے انکار کرنا پڑ گیا۔ تو پہلے آپ ڈاکٹر صاحب کی یہ کلپ سنیں، بعد میں ثابت کروں، دکھاؤں کہ یہ کتاب ان کی ہے۔ پہلے آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ کہ اہل سنت کی ایک اور کتاب ہے کتاب الامامہ والسیاسہ، علامہ ابن قتیبہ کی، اس کا حوالہ بھی بڑی کثرت سے دیا اور اچھالا جاتا ہے کہ الامامہ والسیاسہ میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ لوگ پڑھ کے حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، مگر یہ کتاب ان کی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک معروف کتاب ہے اسی باب میں علامہ زرکلی کی، معروف، میں آگے حوالہ دے چکا ہوں، الاعلام زرکلی،
اب انہوں نے بیان کیا ہے علامہ ابن قتیبہ، اور ان کی فہرست میں بھی الامامہ والسیاسہ کا نام شامل نہیں۔ ان کی کتاب الاعلام، علامہ زرکلی، جلد اول صفحہ 156 ابن قتیبہ کا بیان آیا ہے، اور پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے بھی الامامہ والسیاسہ کا کوئی ذکر نہیں کیا، ان کی کتابوں میں شامل ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کس انداز میں رد کیا ہے۔ اگر آپ کا یہ طریقہ ہے کہ ایک کتاب ثابت ہے اور آپ کہیں کہ اس کی نہیں ہے، تو کوئی عقل فہم والا آپ کی باتوں کو کوئی وزنی تو نہیں سمجھے گا نا۔ میں دکھا رہا ہوں کہ مسئلہ ہے کیا، وہ دیکھیں آپ۔ اب آئیے میں ثابت کروں کہ یہ کتاب الامامۃ والسیاسہ یہ ابن قتیبہ کی ہے، لیکن عجیب طریقے سے حد ہو گئی، خدا گواہ ہے، حد ہو گئی، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ یعنی ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے انکار کیا ہے کہ یہ کتاب ابن قتیبہ کی نہیں ہے، الامامۃ والسیاسہ ابن قتیبہ کی نہیں ہے۔ میں کیوں ریپیٹ کر رہا ہوں؟ بات ایسی ہے، وہ دیکھیں گے آپ کہ کیا ہو رہا ہے، کیا دکھا رہا ہوں میں، وہ دیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب فرمائے کہ یہ کتاب ابن قتیبہ کی ہے ہی نہیں، لیکن قدرت کا کرنا، آل محمد کی فضیلتیں، آل محمد کی حقیقتیں، یہ دیکھیں۔ یہ کتاب ہے ڈاکٹر صاحب کی اپنی خصائص مصطفیٰ، اور کی نہیں کسی کی، حد ہو گئی، دی اینڈ۔ کتاب خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، منہاج القرآن پبلیکیشن سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 440۔ اس میں کتابوں کی جو فہرست ہے اس میں 33 نمبر پہ، پیج نمبر 440، اور سیریز کا نمبر کیا ہے 33، اس میں لکھا ہے ابن قتیبہ، یعنی ابن قتیبہ کی کون سی کتاب، جس سے میں نے اس میں حوالہ لیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جس سے میں نے خصائص مصطفیٰ اپنی کتاب میں نے یعنی ڈاکٹر صاحب نے حوالہ لیا ہے، ریفرنس کوٹ کیا ہے، وہ کون سی ہے؟ ابن قتیبہ۔ کون سا ابن قتیبہ؟ ابو محمد عبداللہ بن مسلم الدینوری، 213 میں پیدا ہوئے، 276 میں فوت ہوئے۔ کتاب کا نام ہے الامامۃ والسیاسہ، مصر سے چھپی ہے، مطبوعہ مصطفیٰ بابی حلبی سے چھپی ہے، 1356 ہجری میں چھپی ہے، 1937 عیسوی میں چھپی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں کسی اور کتاب کا ادھر ادھر سے حوالہ نہیں دے رہا، خود ڈاکٹر صاحب کی کتاب، خود ڈاکٹر صاحب نے مانا ہے اور ریٹن میں دیا ہے، تحریر میں، کہ یہ کتاب ابن قتیبہ کی ہے۔ میرے خیال میں اس سے بڑھ کر تو یہ باقی کتابوں کے حوالے دینا، میں تو انشاءاللہ انبار لگاؤں گا کتابوں کے، انبار، کہ کس کس سنی محدث نے اس کو ابن قتیبہ کی کتاب تسلیم کیا ہے۔ آپ لاکھ جان چھڑائیں، لیکن افسوس کہ جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ خود ڈاکٹر صاحب تقریر میں ابن قتیبہ کی نہیں ہے، تحریر میں ابن قتیبہ کی ہے۔ جی جناب، ملاحظہ فرمائیں، یہ ایک کتاب۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو اعلام ہے زرکلی کی، خیر الدین زرکلی، قاموس تراجم، علامہ خیر الدین زرکلی کی کتاب ہے اعلام۔ الاعلام میں ڈاکٹر صاحب نے، آپ نے سنا، انہوں نے فرمایا کہ وہ ذکر ہی نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد ایک معروف کتاب ہے اسی باب میں، علامہ زرکلی کی، معروف، میں آگے حوالہ دے چکا ہوں، الاعلام زرکلی۔ اب انہوں نے بیان کیا ہے علامہ ابن قتیبہ، اور ان کی فہرست میں بھی الامامہ والسیاسہ کا نام شامل نہیں۔ ان کی کتاب الاعلام، علامہ زرکلی، جلد اول صفحہ 156 ابن قتیبہ کا بیان آیا ہے، اور پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے بھی الامامہ والسیاسہ کا کوئی ذکر نہیں کیا، ان کی کتابوں میں شامل ہی نہیں ہے۔ خیر الدین زرکلی نے، اس کتاب کے رائٹر نے، ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ الامامت والسیاست کا ذکر ہی نہیں کیا اپنی کتاب میں۔ یہ کئی جلدوں میں کتاب ہے، ذکر نہیں کیا۔ آئیے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ذکر ہی خیر الدین زرکلی نے نہیں کیا۔ آئیے ڈاکٹر صاحب میں دکھاؤں آپ کو اسی کتاب میں
جس کا آپ نے انکار کیا ہے کہ ذکر ہی خیر دین زرکلی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الاعلام میں ذکر ہی نہیں کیا۔ آؤ میں 2 جگہوں پہ ذکر دکھاؤں، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اب آپ واسطے دیں، اللہ کا واسطہ، رسول کا واسطہ، اور لوگ اتنے پاگل کہاں ہیں؟ ہم آل محمد کے مسلک کی بات کر رہے ہیں، ہم آل محمد کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی اور کی طرح ادھر ادھر کی باتیں تو نہیں کریں، ہم تو مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے، گھرانہ مصطفیٰ کا، ذریت طاہرہ، خاندان مصطفیٰ، ہم تو اسی کی بات کر رہے ہیں۔ آپ واسطے دے رہے ہیں کہ ہماری سنو، اور کیا سنیں بابا آپ کی؟ کیا سنیں؟ یہ ہے نا آپ کے نہیں ہے سنیں۔ یہ ایک دکھائیے آپ کی خود اپنی، یہ دوسری دیکھیں، الاعلام جلد نمبر اس کی 4 ہے، صفحہ نمبر اس کا 137 ہے، ابن قتیبہ پورا باب قائم کیا ہے، اس میں یہ ذکر ہے۔ میں کیا پیش کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا فرمایا کہ اعلام میں خیر دین زرکلی نے اپنی کتاب میں الامامت و سیاست کا ذکر ہی نہیں کیا۔ آپ نے سنا خود۔ اب یہ ذکر دیکھیں ابن قتیبہ کے چیپٹر میں، اس کے باب میں کتابوں کے نام لکھے ہیں، لکھتے عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری ابو محمد من ائمۃ الادب من المصنفین المقصرین ولد ببغداد وسکن الکوفہ کرتے ان کی کتابوں کے نام، تو وہ من کتبہ تعویل مختل الحدیث ادب القاتب المعارف و کتاب المعانی صلاح المجلد عیون الاخبار الشعر والشعراء الامامت و سیاسہ۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ ذکر موجود صفحہ نمبر 137 جلد نمبر 4، وہاں یہ لکھا ہوا ہے، الامامت دار العلم، بیروت لبنان سے یہ چھپی ہے کتاب، 4تھی جلد۔ یہ کتاب کا جلد ہے 8، وہی یہ جلدوں میں نے عرض کیا کہ جلدوں میں ہے۔ اب 8ویں جلد میں بیروت لبنان سے چھپی الاعلام خیر دین زرکلی کی، اس کا صفحہ نمبر ہے 283، اس میں الایا ہے الامامت والسیاسہ لعبداللہ بن مسلم ابن قتیبہ طبع مصر 1322، وہ اس کا حوالہ دیا ہے کہ ابن قتیبہ کی ہے یہ کتاب۔ جی ڈاکٹر صاحب کہ نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل دو۔ چونکہ اس کتاب میں آل محمد کی جو بعد نبی کچھ ہوا ہے وہ صحیح طریقے سے اس حضرت نے، محدث نے لکھا ہے، مورخ نے لکھے حالات، اس لیے جان چھڑانے کے لیے کہ اس کی کتاب ہی نہیں ہے۔ آئیے جناب، یہ ہے شمس العلماء، شمس العلماء، عالموں کا سورج، حضرت علامہ شبلی نعمانی۔ کون نہیں جانتا؟ مشہور زمانہ کتاب ہے جس کی سیرت نبی ایوارڈ یافتہ، کون نہیں جانتا؟ جنہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کی سیرت میں مشہور زمانہ کتاب لکھی ہے الفاروق، وہ شبلی دوسرا نہیں، ان کی یہ کتاب ہے سفر نامہ روم مصر شام۔ یہ ہوتے ہیں علم کے عاشق، یہ ہے کتابوں کے عاشق۔ اس زمانے میں جب ایسی سہولتیں نہیں تھی سفر کی، اس دور میں سفر کیا ہے کتابوں کے لیے۔ روم انڈیا کا تھا، ہندوستان کا، یہ روم مصر شام۔ جی یہ کتاب کا نام ہے سفر نامہ روم مصر شام، شبلی نعمانی۔ جی یہ کتاب بساط ادبی مارکیٹ چوک انارکلی لاہور سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 230 ہے۔ اپنا سفر نامہ ذکر کرتے کرتے جب مصر پہ آیا ہے، مصر ایجپٹ کہ میں جب مصر میں پہنچا، مصر گیا تو میں گھومتے گھومتے مختلف کتب خانے، شبلی نعمانی کتب خانے گھومتے گھومتے ابن خدیویہ لائبریری میں پہنچا، تو وہاں میں نے کتابیں دیکھیں، وہ کتابیں شبلی نعمانی خدیویہ لائبریری والی کتابیں جو دیکھی آنکھوں سے، وہاں وہ ان کی لسٹ دے رہا ہے کہ میں نے کون کون سی کتابیں دیکھی۔ اس نے لکھا کہ تاریخ میں کون سی کتابیں میں نے دیکھی، تاریخ میں، حدیث میں کون سی، فقہ میں کون سی، تاریخ میں الاحاطہ فی اخبار غرناطہ، اخبار ابی نواس، اخبار سیبوے النحوی،
36 نمبر پہ لکھا ہے الامامت والسیاسہ لابن قتیبہ۔ جی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب میرے محترم لائق احترام، یہ کیا ہے؟ شبلی نعمانی آپ کا شمس العلماء یا ہمارا شمس العلماء؟ شبلی نعمانی سفر نامہ روم مصر شام صفحہ نمبر 230، وہاں لکھا ہے کہ کتابیں میں نے کون کون سی دیکھی مصر میں، قدیم لائبریری میں ذکر کرتے کرتے لکھا کہ میں نے وہاں کتاب دیکھی الامامت والسیاسہ لابن قتیبہ۔ کس کی؟ ابن قتیبہ کی، جس کا انکار کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ اس کی کتاب نہیں ہے۔ شبلی فرما رہے ہیں یہ شمس العلماء آپ کا کہ یہ ابن قتیبہ کی کتاب ہے۔ آئیے جناب، یہ کتاب ہے، انشاءاللہ میں ضرورت پڑی تو میں انبار دکھاؤں گا کتابوں کے۔ یہ کتاب ہے العقد الثمین فی تاریخ بلد الامین، الامام تقی الدین محمد بن احمد الحسنی الفاسی المکی، محمد عبد القادر عطا کی تحقیق ہے، مجلد 6 ہے، 6 جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، جلد نمبر 6 ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 72 اس میں لکھا ہے تقی فاسی محدث، مورخ و محدث، جی کب کا ہے یہ حضرت؟ 832 ہجری میں فوت ہوا ہے، 832 ہجری اس میں فوت ہوا ہے۔ اس کی کتاب ہے العقد الثمین فی تاریخ بلد الامین، اس میں لکھا ہے، ترجمے کا نمبر ہے 2458، اس میں لکھا ہے مسلمہ بن عبد الملک بن مروان بن حکم بن ابی العاص الاموی۔ اس کے ترجمے میں، اس کے حالات میں، کس کے حالات میں؟ مسلمہ بن عبد الملک بن مروان بن حکم بن ابی العاص اموی، اس کے حالات میں لکھا ہے۔ اس کے ترجمے کا نمبر کیا ہے؟ 2458۔ اس میں لکھا ہے کہ امیر مکہ، کون امیر مکہ؟ یہ مسلمہ بن عبد الملک، یہ مکے کا حاکم تھا، لکھ رہا ہے تقی فاسی محدث اہل سنت کا۔ یہ کون تھا؟ امیر مکہ، ذکر ولایتہ علیہا، کہ مسلمہ بن عبد الملک کی حکومت مکے پہ جو تھی اس کا ذکر کس نے کیا ہے؟ ابن قتیبہ فی الامامت والسیاسہ، لکھ رہا ہے کہ عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ یعنی ابن قتیبہ نے اپنی کتاب الامامت والسیاسہ میں ذکر کیا ہے اس شخص مسلم بن عبد الملک بن مروان بن حکم بن ابی العاص الاموی کی حکومت مکے پہ، مکہ مکرمہ پہ حکومت کس کی؟ مسلمہ بن عبد الملک کی۔ کس نے ذکر کیا اس کی مکے پہ حکومت؟ کس نے ذکر کیا؟ کہ ذکر کیا ہے ابن قتیبہ، وہی جس کا انکار کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ اس کی کتاب نہیں ہے۔ 8ویں صدی کا بزرگ تقی فاسی محدث فرما رہا ہے اپنی کتاب العقد الثمین فی تاریخ بلد الامین کے 6 جلد صفحہ نمبر 72 پہ مان رہا ہے کہ الامامت والسیاسہ ابن قتیبہ کی کتاب ہے۔ ڈاکٹر صاحب نہیں ہے۔ اب یہ سارے کہاں جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سے شروع کی میں نے، یہاں تک کی فاسی پہ ختم ہو رہی ہے۔ یہ ذکر ہے الامامت والسیاسہ، کتاب ابن قتیبہ کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔